پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا۔ جن کے بزرگ آج کے ٹک ٹوکر ہیں۔ اگر عورت کسی مرد کو مفت میں اپنا جسم فراہم کر دے تو مرد اسے محبت کا نام دیتا ہے، اور اگر عورت اسی جسم کے پیسے وصول کرے تو فاحشہ کہلاتی ہے۔ تلخ حقیقت، ہمارے معاشرے میں لڑکی محبت میں ناکامی پر سب سے بڑا بدلہ خود سے لیتی ہے اور والدین کی مرضی سے شادی کر لیتی ہے۔ مرد بھی عجیب مخلوق ہے، جو سامنے آ جائے اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، جو چھپ جائے اس سے عشق لگا لیتے ہیں۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ وہ وفادار ہے آپ، لیکن پھر پتا چلا کہ اداکار ہے آپ۔ یقین کیجئے کچھ لوگوں کو پہلی محبت ہی قبر تک لے کر جاتی ہے۔ محبت کے سفر میں اکثر عاشق کی جیب پیسوں سے اور محبوب کا دل محبت سے اکٹھے خالی ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ عورت کو تو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں۔ اے ابن آدم، آپ محبت میں اسے مار دیتے ہو۔ سنبھل کر رہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے رو رو کر آپ کے درد پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ جب مرد نے عورت کا جسم استعمال کرنا ہوتا تو وہ 3 کام کرتا ہے، اور عورت بے وقوف ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ ہمدردی دکھاتا ہے، تعریف کرتا ہے، وعدے کرتا ہے۔ کبھی کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو برباد کر سکے۔ اگر کوئی آپ کو فون نہیں کرتا تو آرام سے سو جائے۔ اگر کوئی آپ کو میسج نہیں کرتا تو کسی کا انتظار نہ کرے۔ کیوں؟ آپ سب سے اہم ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ توجہ کا پہلا نمبر آپ کا ہے، بعد میں کسی اور کا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے عورت مظلوم چلی آ رہی تھی۔ یونان میں، مصر میں، عراق میں، ہند میں، چین میں، غرض ہر قوم میں، ہر خطے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں۔ لوگ اسے اپنے عیش و عشرت کی غرض سے خرید و فروخت کرتے اور ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اہل عرب عورت کے وجود کو موجب آر سمجھتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ہندوستان میں شوہر کی چتا پر اس کی بیوہ کو جلایا جاتا تھا۔ واہیانہ مذاہب عورت کو گناہ کا سرچشمہ اور معصیت کا دروازہ اور پاپ کا مجسم سمجھتے تھے۔ اس سے تعلق رکھنا روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ دنیا کی زیادہ تر تہذیبوں میں اس کی سماجی حیثیت نہیں تھی۔